مفتی صاحب اگر فوٹو کھینچنا حرام ہے تو پھر خود مولوی کیوں کھینچتے ہیں اور اپنی ویڈیو کیوں بناتے ہیں؟ بڑا ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے۔ ہماری کوئی پوسٹ، ہمارا کوئی فوٹو کوئی ایڈیٹر وغیرہ کوئی اپلوڈ کر دیتا ہے تو اس پر میں کبھی کبھی جب کمنٹ پڑھتا ہوں تو ایسی کمنٹ بعض لوگ کرتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ یہ فوٹو کھنچانا جائز کہاں سے ہو گیا، اور اگر یہ فوٹو کھنچانا حرام ہے تو پھر علماء کے آپ بیانات بھی سنتے ہوں گے، میری خود ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، تو یہ پھر ویڈیو شوٹ کرنا یا جو مولوی حضرات تصویر ڈالتے ہیں یہ کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ملا کی ماری حلال ہے، یعنی کہ مولوی کوئی کام کر رہا ہے تو وہ جائز ہو گیا، اور اگر کوئی عوام میں سے کوئی کام کرے تو اس پر فتویٰ لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات چلتی ہے۔ تو تصویر لینا یعنی کہ سیلفی لینا، فوٹو کھینچنا، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، کیا ہے؟ اگر یہ حرام ہے تو پھر مولوی حضرات ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو تصویر حرام ہے اس کا عذاب کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تصویر بنانے والے پر پہلے تو لعنت کی گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن سارے لوگ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اس دن ایک عنق سی جہنم سے نکلے گی، ایک گردن نکلے گی، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو چنے گی اور چن کر بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ وہ ایک گردن نکلے گی، سب سے پہلے مشرکین کو، یعنی جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کو یوں کر کے اٹھائے گی، چنے گی، اور اس طرح سے بغیر حساب کے ان کا حساب کا ان کو موقع ہی نہیں ملے گا اور ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو 6 قسم کے لوگ جو ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈالا جائے گا، ان میں سے تصویر بنانے اور بنوانے والا بھی شامل ہے، یعنی جو فوٹو کھنچاتا ہوگا اس کو بھی اسی طرح سے اٹھا کر جہنم میں بغیر حساب کتاب کے ڈالا جائے گا۔ اب آپ ضرور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جب یہ عذاب ہے تو پھر علماء کی تصویریں کیوں آتی ہیں؟ دیکھو، جو تصویر ہے نا، مصور ذات اللہ کی ہے، یعنی کہ تصویر بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خوبصورت شکل بندے اور بندی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصور ہے، اللہ کے علاوہ مصور کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ شکل و صورت بنانا، تصویر بنانا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ جو تصویر حرام ہے نا، یہ وہ تصویر ہے جس کو پرنٹ کر کے نکالا جائے، یا کسی پتھر پہ تراش کے بنایا جائے، یا کسی کاغذ پہ اسکیچ بنایا جائے۔ تو یہ پرنٹ کب بنانا، پرنٹ آؤٹ سے پرنٹ کرا کے تصویر کو نکالنا، اس کو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے تراشنا اور اپنے ہاتھ کے ذریعے سے چتر کے طرح سے اس تصویر کو بنانا، کریٹ کرنا، یہ حرام ہے، اور یہ کرنے والا سخت بہت گناہگار ہوگا، چاہے وہ پینٹنگ کرتا ہو یا وہ کوئی پرنٹ آؤٹ کے ذریعے سے وہ پرنٹ کر کے نکالا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم موبائل میں فوٹو کھینچ رہے ہیں اور جس کو ہم نکال نہیں رہے ہیں، یعنی کہ صرف موبائل میں ہے، تو موبائل میں وہ تصویر نہیں ہوتی ہے، اس کا ایک عکس موجود ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ آپ شیشے کے سامنے آ گئے تو شیشے میں بالکل آپ کا ہم شکل، یعنی کہ آپ ہی اس میں دکھ رہے ہیں، تو اس میں آپ نہیں دکھ رہے ہیں اور نہ ہی وہ تصویر میں شمار ہوگا، بلکہ وہ ایک آپ کا عکس اس کے اندر پہنچ رہا ہے اور آپ خود اپنے عکس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ڈیجیٹل جو کیمرہ ہے، یعنی کہ موبائل سے فوٹو کھینچا، موبائل میں رکھ لیا، تو وہاں تک ڈیجیٹل کیمرے کی بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ ڈیجیٹل کیمرے سے فوٹو کھینچنے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، لیکن اس سے پرنٹ کر کے نکالنا یا اس سے فوٹو گرافکس کا کام کرنا یا کسی اور طرح سے فوٹو بنانا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں، مجبوری میں پاسپورٹ میں چاہیے یا لائسنس بنوانے کے لیے چاہیے یا آپ کو کسی ضروری کام کے لیے اگر فوٹو کھنچوانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر اجازت ہے، کھنچوا سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ اگر کوئی انسان اس طرح سے پرنٹ کے ذریعے سے فوٹو نکال فریم میں اس کو رکھنا اور پرنٹ کرا کے نکالنا، یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ تو بہرحال ڈیجیٹل کیمرے کی اجازت ہے، اور چونکہ یہ ویڈیوز کے ذریعے تو آپ سوچ کر دیکھیں نا کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بھائی یہ بلا وجہ آپ اس کو نہیں کہہ سکتے، کیوں یہ بلا وجہ؟ اس وجہ سے نہیں، پہلی چیز تو یہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے فائدہ امت کا کتنا بڑا ہے کہ لوگ اپنے گھر بیٹھے، آج کل لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، لوگ مدرسے میں ٹائم نہیں دے سکتے، کوئی کام پہ کر رہا ہے، کوئی کہیں بزی، کوئی کہیں بزی، تو ان کو گھر بیٹھے ان تک صحیح بات دین کی پہنچ رہی ہے، ان تک صحیح مسائل کو پہنچ رہے ہیں، ان کو تمام طریقے، دعائیں، ذکر و اذکار ان کو یاد ہو رہے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، تو اس سے دین کی اشاعت ہے۔ تو یہ اس بیس پر نہیں کہ دین کی اشاعت ہے تو اس لیے جائز ہو گیا، بلکہ یہ ڈیجیٹل کیمرے کی وجہ سے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔
بہرحال پہلے آپ لوگ اچھی طرح سے مسئلے کو سمجھیے، اور طرح طرح کے جو لوگ غلط کمنٹس بازی کرتے ہیں ان پر آپ بالکل بھی توجہ نہ دیجیے۔ ہمیں اسلام کو فالو کرنا ہے اور ہمیں علماء حق کو فالو کرنا ہے، اس کے علاوہ کون کیا کہہ رہا ہے ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو ہر وہ کام کرنا چاہیے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے، نبی نے جس سے روکا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کام سے منع کیا ہے، ہمیں اس سے باز رہنا چاہیے۔ لیکن یہ فوٹو ڈیجیٹل کیمرے کا جہاں تک سوال ہے، وہ آپ کے اس فوٹو میں نہیں شمار ہوگا جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔